اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس درس کو سیکھا ہوگا، اس قانون کو سیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں کیا بتایا تھا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے قانون کو بتایا تھا کہ قانون کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو ہمارا جو قانون تھا وہ تھا علامت، کہ کسی آیت کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اب اسٹاپ کیسے کرنا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے ہر لفظ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا کہ ہر لفظ کو ادا کیسے کیا جائے، اب آیت کو کہاں کہاں اسٹاپ کرنا ہے۔ جس طرح سے ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ ابھی یہ بات مکمل ہو گئی تو اس طرح سے اسٹاپ کریں گے، ابھی یہ سائن آ گئی تو اس کو اس طرح سے، اسی طرح سے قرآن میں بھی 4 علامت دی گئی ہے جس کو طریقہ بتایا گیا کہ اس کو کس طرح سے اسٹاپ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے علامت آیت سیکھی تھی کہ علامت آیت کہتے کسے ہیں۔ تو آج بھی ہم اپنے درس میں دیکھیں گے کہ آج کیا کیا قانون ہے اور کون کون سا قانون ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لفظ ہے امورو، تو ہم نے یہاں پہ علامت آیت آئی ہے امور، الف پیش او میم واپش مو، اور پھر یہاں پہ راؤ کو ساکین کر دیا ہے تو امور امور، یہاں پہ واؤ مدی کا قانون بھی آیا ہے امور، یعنی جب ہم یہاں پہ اسٹاپ ہوں گے تو امور کر کے نہیں اسٹاپ ہونا ہے، واؤ مدی کا قانون ہے تو امور۔ پھر دیکھیے یہاں پہ البابی، اب ہم اسے کس طرح سے یہاں پہ الف مدی کا قانون آئے گا اور کس طرح سے با کو اسٹاپ کیا جائے گا، یعنی با کی سائن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ الباب الباب، ہمارا جو دوسرا قانون ہے یہ بھی علامت آیت ہی ہے، زلالن ہے، ہمیں کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، زلال، لام کی 2 زیر والی سائن کو یعنی تنوین کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارا جو اگلا ہے وہ بھی علامت آیت ہے، زوجانی ہے، مگر یہاں پہ بھی ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے، زوجان۔ اب علامت مطلق آ گیا، شہداء ہے، مگر ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے، شہداء۔ عبادہ العلماء ہے، یعنی حمزہ پہ جو سائن ہے ہم اسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ بھی تو آ گیا ہے، یعنی علام مطلق آ گیا ہے، تو حمزہ کی سائن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے اسے پڑھیں گے، عبادہ العلماء، یعنی حمزہ کو سائلنٹ کیا گیا، حمزہ کو ساکن کر دیا، عبادہ العلماء۔ رقیبن ہے، مگر علامت آیت آ گئی تو رقیبا۔ زوہن ہے، علامت آیت آ گئی ہے تو زوہا، یعنی یہاں پہ الیا کو نہیں پڑھا گیا۔ مسلن ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، علامت آیت ہے تو مسلح، یا کو نہیں پڑھا گیا نہ تنوین کو پڑھا گیا۔ ابا، یہاں علامت آیت آئی تو یہاں پہ بھی ہم نے یا کو نہیں پڑھا، ابا۔ قوتن ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ علامہ مطلق ہے، اور جب بھی گول تا پہ اسٹاپ کیا جاتا ہے تو گول تا جو ہوتا ہے وہ ہاں میں بدل جاتا ہے۔ قوتن ہے تو اگر علامت مطلق آ گئی تو قوہ، یعنی سائن کے ساتھ ساتھ اس کے 2 جو پوائنٹ ہے یا ڈاٹ ہے اسے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، موو کر دیا، قوتن قوہ، اسے ہاں میں بدل دیا۔ یہ بھی صرف گول تا میں ہی ہوگا، اگر نارمل تا آ جاتا ہے تو وہ قانون نہیں بدلے گا، سائن صرف ڈیلیٹ ہوگی مگر تا پڑھا جائے گا، مگر گول تا ہے تو وہ ہاں میں بدل گیا۔ قوتن قوہ، علامت مطلق۔ سمانیتن ہے، ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ، سمانیہ سمانیہ۔ قویرت ہے، قویرت، یہ سے فوراً پڑھا ویسے ہی پڑھا جائے گا، اور جیسے آپ کو پھر میں بتا دوں یہاں پہ رت تا کو پڑھا گیا ہے، قویرت۔ اس سے پہلے اگر لفظ کی طرف دیکھیں سمانیہ، سمانیتن تھا، سمانیہ۔ تنہر، علامت آیت آئی تو تنہر، اسے اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب جو ہماری پھر اگلا لفظ جو ہے وہ بھی علامت آیت ہی ہے، فحدث، فحدث ہی پڑھا جائے گا کیونکہ سا پہ آلریڈی جزم ہے۔ ذکری، ذکری ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یا پہ بھی جزم ہے تو وہ پورا ویسے ہی پڑھے گا مگر علامت آیت ہے۔ زکریہ ہے تو زکریہ ہی پڑھیں گے کیونکہ یا کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یا نہیں پڑھا جاتا، یا ہمیشہ پڑھا جاتا ہے چاہے وہ آیت کے اینڈ میں ہی کیوں نہ ہے۔ زکریہ۔ قواریرا ہے، قواریرا، یہاں پہ بھی علامت آیت ہی آئی ہوئی،
تہتدو علامت مطلق تہتدو، اسے اس طرح ہی پڑھا جائے گا. برقن، اب یہاں پہ آ گئی علامت جائز، یعنی یہاں پہ نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. اگر ٹھہر بھی جاتے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے برقن ہے تو برق بھی پڑھ سکتے ہیں اور برقن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ علامت جائز ہے. برق، برقن ہے برق. یہاں پہ علامت لازم آ گئی، چھوٹا سا میم آیا، علامت لازم. اب یہاں پہ ٹھہرنا ہم سب پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر نہیں ٹھہرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کس طرح سے مثال دیا تھا کہ اسے اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کی میننگ بدل جاتی ہے. اسی طرح سے آیت کے قانون بھی ہے، اور اسے بھی اگر وہاں پہ وہ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو اس کی بھی میننگ بدل جاتی. میم ہے وقف لازم، اور یہاں پہ ٹھہرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے ملکن ہے ملک، یعنی ہم نے یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے، ملکن نہیں پڑھنا ہے، نہیں تو میننگ چینج ہو جائے گی. لہون ہے علامت مطلق لہو، واو کی سائن کو ہم نے نہیں پڑھا. شانن ہے، یہاں پہ بھی علامت آیت آئی تو شان. علامت جائز آ گیا، جیم آیا تو کستی ہے تو قسط. یا ہے علامت مطلق یا. مسوا یا ہے علامت مطلق مسوا. فی ہن ہے علامت مطلق فی ہن. جانن ہے علامت آیت تو جان. علامت جائز نساء. نداء علامت مطلق نداء. جزءاً علامت مطلق جزءا. تکاتن علامت مطلق تکا. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ علامتوں کو سیکھ رہے ہیں اور ہر علامت کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے علامت کو پہچانا جائے اور اسے سیکھا جائے. ایک اور علامت ہے کہ کسی آیت کے اوپر لام الف کا آنا. لام الف کا آنا یعنی اب اسے کس طرح سے پڑھا جائے، اس کے قانون کو کیسے کیا جائے، تو یہ بہت آسانی سے آپ کو بتا دوں. اسے اس طرح کہ اگر کسی آیت کے اوپر لام الف آ جاتا ہے تو ہمیں وہاں پہ نہیں رکنا ہے، یعنی کنٹینیوس آیت کو پڑھنا ہے، یعنی نہیں ٹھہرنا ہے، کنٹینیو کرنا. اگر ہم آیت کو پڑھتے پڑھتے ہماری سانس رک جاتی ہے، یعنی بریتھ رک جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اس آیت سے پھر سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. جہاں پہ رکی ہے اس سے 1-2 حرف آگے بڑھ کر اس آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو لام الف جس بھی حرف کے اوپر آ جائے، جس آیت کے اوپر آ جائے، وہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے اگر ہم رکتے ہیں تو 2 حرف کو پیچھے سے اس کی ادائیگی کرنا ہے. تو یہ وہ لام الف والا قانون ہے. جیسے ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے ادا کرنا ہے لام الف کو. غفور الرحیم، غفور الرحیمن. اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پھر سے سمجھاتی چلوں، بہت ایزی سے ہمیں سمجھنا ہے. غفور الرحیم، کیونکہ علامت آیت آ گئی تو یہاں پہ ہم نے رکا، مگر علامت آیت کے اوپر لام الف آ گیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں میم کو واو کے ساتھ جوائن کرنا ہے. اب یہاں پہ ہمیں زیادہ توجہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم لام الف کی ادائیگی کریں گے. دیکھیے یہاں پہ جو لفظ دیا گیا ہے، حرف دیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح غفور الرحیم، کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کو کہ علامت آیت کے قانون کو سیکھا اور سب کو معلوم پڑ گیا علامت آیت کسے کہتے ہیں اور اسے کہا کیسا جاتا ہے، اسے پڑھا کیسا جاتا ہے. علامت آیت غفور الرحیم، یہاں پہ رحیمہ یہ علامت آیت تھی کیونکہ ایک سرکل سے آ گیا، مگر علامت آیت کے اوپر لام الف کا آنا. اب لام الف آ گیا ہے تو کیا کریں گے، ہم رکنا ہے یہاں پہ کہ اسے آگے بڑھنا ہے؟ نہیں، ہمیں رکنا نہیں ہے، کیونکہ لام الف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ رکنا نہیں، اسے آگے بڑھنا ہے. تو کس طرح سے پڑھیں گے، غفور الرحیم، یعنی میم کو واو کے ساتھ جوائن کیا. غفور الرحیم والمحسنات کل کفار عنیدم. دیکھیے یہاں پہ بھی علامت آیت کے بعد میم پہ تشدید تھی تو ہم نے دال کو میم میں جوائن کیا. عنیدم، کل کفار عنیدم. پھر ہم آگے بڑھے، مناع للخیر،
للخیر، جیسے ہم نے دیکھا یہاں پہ انی دن مناعل للخیر. پھر اگلے حرف کی طرف بڑھے، وجوہ یومئذ ناعمۃ، ناعمۃ کیونکہ علامت آیت کے اوپر لام الف آیا، ناعمۃ لسعیہا راضیۃ، راضیۃ. اگر ہم یہاں پہ رکتے علامت آیت پر تو راضیہ ہوتا، تو ہم نے نہیں رکا اس لیے کنٹینیو کیا، راضیۃ فی جنت عالیۃ لا تسمع ولا یسأل حمیم حمیما حمیما یبصرونہم. جس طرح سے دیکھیے یہاں پہ میں کنٹینیو کرتی جا رہی، کہیں بھی نہیں رک رہی. علامت آیت پہ لام الف کا آنا اور ہر جگہ کنٹینیو کرنا، یہ میں آپ کو بتا رہی کہ کنٹینیو کر رہی ہوں، رک نہیں رہی. ہاں اگر ہم رک رہے ہیں غفور الرحیم، پھر اگر رک جاتے ہیں تو اب اسٹارٹ کیسے کریں گے، والمحسنات. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی تھی، آیت علامت تھی، اس کے لیے ہم نے یہاں سے پڑھا. مگر اگر آیت علامت نہ ہوتی اور لام الف آ جاتا اور ہم رکتے تو ہمیں کیا کرنا تھا، 2 حرف کے پیچھے جا کر اس کی شروعات کرنی تھی. غفور الرحیم والمحسنات کل کفار عنید مناع للخیر وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیۃ لا تسمع ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم الا قلیلا نصفہ. جیسے کہ دیکھیے الا قلیلا نصفہ کس طرح سے ہم نے کنٹینیو کیا ہے، یہاں پہ رکا نہیں ہے کیونکہ لام الف ہر علامت کے اوپر آ گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ پورا ایک سینٹنس آیا ہے، اب اس سینٹنس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اگر علامت آیت کے اوپر لام الف کا آنا ہے تو ہمیں اس کی ادائیگی کیسے کرنا ہے. عالمین الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے عالمین، یہاں پہ علامت آیت آئی مگر ہم نے کیا کیا، لام الف آیا تھا تو اسے کنٹینیو کیا، عالمین نہیں کیا. عالمین الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہم نے علامت آیت پر رک گئے. اب آگے کی طرف بڑھے، عالمین الرحمن الرحیم. یعنی اس درس میں بتایا گیا ہے کہ لام الف کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھنا ہے، اور اگر لام الف کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی کیسی کرنی. پہلے کی طرف اگر ہم دیکھیں پھر سے ایک بار، عالمین الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا، علامت آیت پر رکے، عالمین. اب رحمان الرحیم نہیں پڑھیں گے، الف کو را میں پلس کریں گے، الرحمن الرحیم. ارزل لذین، ارزل لذین، یہاں پہ علامت آیت پہ ہم نے نہیں رکا. اب اگر ہم رکتے ہیں تو اس کی ادائیگی کیسے کریں، ارزا، پھر چھوٹا سا نون دے دیا الف کے نیچے، نون آ گیا تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، نلذین، ارزا نلذین. اسی ساتھ بڑھے ہم اپنے اگلے سینٹنس کی طرف، الحمد للہ رب العالمین. اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں تو، اگر نہیں رکیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ نہیں رکا تو ہم نے اس طرح پڑھا. اگر رک رہے ہیں تو کس طرح سے پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم نے علامت کو سیکھنے کی کوشش کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ ہمارے بچے علامت کو بہت اچھے سے سمجھ سکے اور علامت کو ادا کر سکے. کیونکہ میں نے یہاں پہ 5 علامت بتا دی، ایک علامت آیت، دوسری علامت مطلق، تیسری علامت جائز، چوتھی علامت لازم،
5वीं علامت لاملیف، یعنی 5 کے قانون کو سکھا دیا ہے۔ اب جو ہمارا درس آئے گا وہ سارے علامت کے ساتھ آئے گا، تو اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے وہ ہم اگلے درس کی طرف دیکھیں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس کا انتظار آپ کو ہر سنڈے رہتا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہر سنڈے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے مورلز کو، آپ کے اخلاق کو بہتر بنائیں، آپ قرآن کی تلاوت بہتر طریقے سے کر سکیں، آپ قرآن کی تفسیر جان سکیں، آپ ہسٹری کو سمجھ سکیں، جس کے ذریعے آپ کی اسلامک نالج میں بھی اضافہ ہو۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آپ کو بتائے گی کہ ہمیں کس طرح تہجد کی نماز یعنی نماز شب پڑھنا چاہیے۔ ایک عالم دین تھے، ان کی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی نماز شب کو ترک نہ کرے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس میں یہ ایک عادت آ جائے کہ وہ اکثر نماز شب ادا کرے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل نماز شب کے لیے تم میرے ساتھ چلو، ہم امام علی علیہ السلام کے حرم جائیں گے اور ساتھ میں نماز شب ادا کریں گے۔ جب نماز شب کا وقت قریب آیا اور اس عالم دین نے اپنے بیٹے کو جگانے کی کوشش کی، تو اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، رات کے اس وقت مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ تب اس عالم دین نے بڑے ہی پیار کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا کہ میری یہ تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے ڈانٹا نہیں، زور زبردستی نہیں کی، بس یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، بہت ہی اچھے سے مسکرا کر، پیار سے۔ جب ان کے بیٹے نے اس طرح کا رویہ دیکھا کہ ان کے بابا بہت ہی پیار سے مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آج نماز شب پڑھنے چلو، ہم ساتھ میں امام علی علیہ السلام کے حرم جائیں گے، تو وہ بیٹا بھی جاگ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں بابا، آج میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور پھر یہ عالم دین اور ان کا بیٹا امام علی علیہ السلام کی حرم کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ گیٹ کی طرف پہنچے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہاں سے لوگ گزرے تو وہ چند دینار یعنی چند روپے اس فقیر کو دے دیں۔ تو اس عالم دین نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے رات کے اس اندھیرے میں یہ فقیر یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ تو ان کا بیٹا ان سے کہتا ہے کیونکہ اسے پیسے چاہیے، وہ غریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ شاید اسے پیسے دے دیں گے۔ تو وہ عالم دین اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے، کیا اسے پیسے ملیں گے، درہم و دینار ملیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مل سکتے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس بات پر اس عالم دین نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یہ فقیر جو نہیں جانتا کہ اسے درہم و دینار ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پھر بھی یہ اس امید کے ساتھ اس در پر کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر ہم نماز شب پڑھیں تو پروردگار عالم نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر ہمیں ضرور ملے گا، اور خاص کر نماز شب میں اگر ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں وہ چیز ضرور عطا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہم اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نماز شب نہیں پڑھنا چاہیے؟ پیارے بچوں، اس سٹوری سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سٹوری میں مورل صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نماز شب پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز شب پڑھنے سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو واجب نماز ہے یعنی نماز فجر ہے، ظہر عصر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، ہم اسے وقت پر ادا کریں۔ اور پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز شب پڑھنے کی بھی عادت کریں، ہم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر عبادت کریں، اور اس طرح ہم پروردگار عالم کو راضی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے پیرنٹس اس عالم دین سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری کوئی بات مانیں تو ہم غصہ کرنے لگتے ہیں یا ہم زور زبردستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ہماری بات بھی نہیں مانتے اور وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بہت ہی پیشنٹلی مسکرا کر اپنے بچے سے کہا کہ ان کی یہ تمنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ نماز شب پڑھنے ان کے ساتھ چلے، اور جب انہیں بہت ہی پیار سے کہا تو بچہ بھی بآسانی مان گیا۔ انشاءاللہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو بہت ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے،
اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بہت ہی پیار سے یہ کہیں کہ وہ بھی نماز شب ادا ضرور کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ ایک ایسے امام ہیں جن کے بارے میں شاید ہم کم ہی سنتے ہیں، کم ہی جانتے ہیں، لیکن سنڈے مدرسہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم سارے امام اور ان معصومین کے بارے میں سنتے ہیں جن کا شاید ہم اتنا زیادہ ذکر عام طور پر نہیں سن سکتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کے ہم نے پچھلی بار بات کر رہے تھے علم اور ذہانت کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا کہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی 10ویں نمبر پہ وہ ہے پتھر، لیکن اس سے زیادہ مضبوط ہے لوہا جو اسے کاٹتا ہے۔ اس کے بعد اس لوہے سے زیادہ طاقتور چیز ہے آگ جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس کے بعد اس آگ سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ پانی جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ پھر پانی سے زیادہ مضبوط ہے وہ بادل جو اپنے اندر پانی کو اٹھائے رہتا ہے، اور پھر بادل سے زیادہ مضبوط ہے وہ فرشتہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور بادلوں کو روانگی دیتا ہے۔ اس فرشتے سے زیادہ مضبوط ہے موت کا فرشتہ جو اس فرشتے کو موت دے دے گا۔ موت کے فرشتے سے زیادہ مضبوط ہے موت جو موت کے فرشتے کو بھی موت دے دے گی۔ اور پھر آخر میں اس موت سے زیادہ مضبوط ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس موت پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کتنے اچھے آنسرز امام حسن علیہ السلام نے بیان کیے۔ ایک اور واقعہ مجھے ان کے سوال جواب کا یاد آ رہا ہے۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام روم گئے اور روم کے بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اس نے بھی ان سے بہت ہی عجیب سوال پوچھا، لیکن میں آپ کو یہ کویسچن آنسر اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں پڑھ رہی تھی ان کی ہسٹری کے بارے میں مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، اور مجھے لگا شاید بچوں کو سننے میں یہ بہت مزہ آئے گا۔ اس بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سی چیز ہے جو بغیر ماں باپ کے یا بغیر مرد و زن کے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کو ایک میل اور ایک فیمیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فوراً کہا وہ 7 چیزیں ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں تو آپ ایک بھی نہیں سوچ پائیں گے، لیکن امام حسن نے کتنی جلدی بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے جناب آدم علیہ السلام، دوسرے ہیں جناب حوا علیہ السلام، تیسرے ہیں جناب صالح کی وہ اٹنی جو پہاڑ سے آئی تھی، چوتھے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا جو ان کی عصا سے بن گیا تھا، پانچواں ہے وہ کوا جو قابیل کے لیے آیا تھا جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا اور وہ قابیل اسے دفن کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ چھٹی چیز ہے ابلیس، اور ساتواں ہے جناب اسماعیل کی جگہ پر آیا وہ دمبا جس کی قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ یعنی وہ یہ 7 چیزیں ہیں جو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آئی ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے یہ بادشاہ تو بہت امپریس ہوا، بہت خوش ہوا۔ اور ایک واقعہ چھوٹا سا اور بتاؤں ان کی زندگی کا آپ کو۔ امام حسن علیہ السلام کی اکثر عادت تھی کہ انہوں نے 2-3 بار یا اس سے بھی کئی زیادہ مرتبہ اپنی ساری دولت لوگوں میں خیرات کر دی، صدقہ کر دی، اور وہ ہر بار ایسا کرتے کہ جتنی بھی ان کے پاس دولت جمع ہوتی وہ ساری کچھ دے دیتے۔ کسی ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، بغیر ناپ تول کے لوگوں کو دے دیتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں، یعنی ہم نے ان کے علم کے بارے میں سیکھا، اب ہم ان کے سخاوت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس بات پہ فرمایا کہ میں کوئی اپنے پاس سے تھوڑی دے رہا ہوں، یہ کوئی میری دولت تھوڑی ہے، مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور میں اس میں سے دے رہا ہوں۔ یعنی اگر جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں کیوں اپنا ہاتھ روکوں؟ جب وہ مجھے دینا بند کر دے گا تو میں بھی لوگوں کو دینا بند کر دوں گا۔ لیکن ابھی اس شک کی بنا پہ کہ کیا اللہ مجھے دے گا یا نہیں، اس بنا پر کیا میں لوگوں کو دینا بند کر دوں؟ تو ان سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا کردار کیا تھا، وہ کتنے بلند تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کی سخاوت کیسی تھی۔ آج آپ کی نالج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے امام حسن کی زندگی کے بارے میں اور بھی کچھ جانیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مطففین کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ مطففین قرآن کا 83 نمبر کا سورہ ہے اور ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ آپ کو 30ویں پارے میں ملے گا اور اس سورہ میں ٹوٹل 36 آیتیں ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 28 تک پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈس کو دیکھیے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 29 سے لے کے 36 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار ہے وہ دنیا میں مومن پہ ہنسا کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مومنین پہ یعنی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان پہ ہنسا کرتے تھے. آیت نمبر 30 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقارت سے اشارہ کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں یعنی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جب ان بے ایمان یعنی گنہگار لوگوں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ لوگ ان پہ ہنسا کرتے تھے اور ایک حرکتیں کرتے تھے، اشارے کرتے تھے تاکہ ان کا مذاق بنا سکے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ گنہگار لوگ جب اپنے گھر کو لوٹتے تھے تو وہ خوشی سے اتراتے ہوئے گھر لوٹتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. آیت نمبر 32 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان کو یعنی مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہے. آیت نمبر 33 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ لوگ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ گنہگار لوگ جب مومن پہ یعنی اہل ایمان پہ ہنستے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے نگہبان یا گارڈ بنا کے نہیں بھیجا تھا. آیت نمبر 34 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو آج ایمان والے بھی منکر پر ہنسیں گے. تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ روز قیامت کے دن جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اب جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان پر ہنسیں گے. آیت نمبر 35 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور نظارہ کر رہے ہوں گے. لاسٹ آیت نمبر 36 هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو منکروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. تو اس سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ روز قیامت کے دن آرام میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں ان پہ ہوں گی. اور سیکنڈ چیز جو برے کام کرتے ہیں، جو بدکار ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ روز قیامت کے دن پریشان ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.